قابل احترام بزرگوں اور عزیز دینی بھائی، اولاد اللہ کی عطا کردہ وہ بیش بہا نعمت ہے جس کے بغیر زندگی کا تصور ادھورا اور خوشیاں نامکمل۔ اولاد والدین کی آنکھ کا نور، دل کا سرور، کلیجے کی ٹھنڈک ہے، اور والدین اولاد تمناؤں اور آرزوؤں کا مرکز، بہاؤں کا پیغام، رزق میں برکت کا ذریعہ اور صدقہ جاریہ۔ اسی بنا پر مذہب اسلام نے اولاد کے حقوق ذکر کر کے اپنی امتیازی شان کا ایک سیمپل پیش کیا۔ دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں، دیگر مذاہب والے والدین کے حقوق کی تو بات کرتے ہیں لیکن اولاد کے حقوق کی کوئی بات نہیں کرتا۔ اسلام ہی وہ عالمگیر مذہب ہے جس نے اولاد کے حقوق کو بڑی ہی وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان کیا، اور ان حقوق کی ادائیگی کو والدین، خاندان، رشتہ داروں، ملت اور قوم کے لیے بہترین ذریعہ قرار دیا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ والدین کی ذمہ داری اپنی اولاد کے لیے کب سے شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا ہے، اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر میاں بیوی، شوہر اور بیوی کی یہ خواہش ہو کہ اللہ ہمیں اولاد عطا کرے تو انہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اولاد مانگو تو نیک صالح اولاد مانگو۔ 19ویں پارے میں جہاں عباد الرحمن، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کی خواہش کرتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، تو ایسی اولاد مانگتے ہیں جو آنکھوں کا نور ہو، دل کا سرور ہو۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ کے نیک بندے عباد الرحمن جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد مانگتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسی بیویاں اور ایسی اولاد عطا فرما قرۃ اعین، جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور ہمیں متقیوں کا پیشوا بنا، امام بنا۔ یہ والدین کی گویا کہ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا اس سے پہلے ہی ایک ذمہ داری ان پر ڈال دی ہے کہ اولاد مانگو تو کیسی اولاد مانگنی ہے؟ نیک صالح اولاد، با تہذیب اولاد، اخلاق والی اولاد کی تمنا اور خواہش آپ کو کرنی ہے۔ کہ دیکھیے اسلام کا نظام کیسا ہی عجیب ہے، کتنا شاندار ہے کہ جب اولاد کے لیے دعا مانگنے کا حکم دیا گیا تو قرآن کریم میں ایسے انبیاء کا ذکر کر دیا گیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے محبوب تھے۔ کئی سال گزر گئے، ان کے یہاں اولاد کا وجود نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑے ہی برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں، ان کی عمر 50-60 سے تجاوز کر گئی ہے، گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے، دعا مانگ رہے ہیں رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ اپنے پاس سے پاک نیک اولاد مجھے عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سنی، حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہیں، ان کے گھر میں بھی پھر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیا، ان کی اولاد میں حضرت صالح علیہ السلام آئے۔ ابراہیم علیہ السلام 80 سال سے عمر متجاوز ہو گئی ہے، 83 سال کی عمر ہے، اولاد کی سخت خواہش ہے کہ اللہ بڑھاپے کے سہارے کے طور پر کوئی اولاد عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عرض کرتے ہیں رب هب لی من الصالحین، اللہ نیک صالح اولاد دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
مژدہ سناتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم صرف آپ کو نیک صالح نہیں بلکہ بردبار، جس کے اندر حکمت اور دانائی جو نبی ہو، اور وہ قوم کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اولاد کی شکل میں دے دیا۔ پھر آگے چل کر انہی اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اس کا وجود ہو رہا ہے، ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عملی نمونہ پیش کر دیا کہ آپ رشتے ازدواجیت سے منسلک ہو گئے، میاں بیوی کا تعلق قائم ہو گیا ہے، اب اولاد چاہ رہے ہیں تو اولاد کیسی مانگے؟ نیک صالح مانگے، جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اب ہماری ذمہ داری، جب اولاد ہمارے گھر میں آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا کر دی، تو بس اسی پر اکتفا نہیں کرنا ہے کہ ہم نے اس کی پیدائش سے پہلے دعا مانگ لی تھی، اب یہ اپنے اعتبار سے پروان چڑھتا رہے، بڑھتا رہے، بلکہ آپ دیکھیے کہ اسلام نے کتنی اس کے اوپر نگہبانی کی ہے، اسلام نے اس کا کتنا خیال کیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پر کس طرح اولاد کی تربیت کا حکم دیا۔ جب اولاد ہو جاتی ہے، باپ کی، ماں کی سب سے بڑی خواہش، آرزو اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی اولاد کو بہترین سے بہترین عطیہ اور تحفہ، بہترین سے بہترین انعام دوں، اپنی اولاد کے لیے ایسی جگہ چھوڑ کر جاؤں کہ میرے مرنے کے بعد اسے رہنے میں کوئی تکلیف پیش نہ آئے، اپنی اولاد کو ایسا بنا کر جاؤں کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے، کسی کا محتاج نہ رہے۔ یہ بڑی خواہش اور تمنا ہوتی ہے والدین کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والد اپنے بیٹے کو جو سب سے بہترین تحفہ ہوتا ہے وہ کون سا تحفہ؟ ارشاد فرمایا ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، کہ کسی والد نے آج تک اپنی اولاد کو بہترین اخلاق اور اچھی تربیت سے بڑھ کر تحفہ نہیں دیا، یعنی سب سے بڑھ کر سب سے اچھا تحفہ، سب سے قیمتی عطیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں باپ کا بیٹے کو دینا ہے وہ اچھی تربیت اور حسن اخلاق ہے۔ اسی لیے تو آپ حدیث پاک اٹھا کر دیکھیے کہ جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے، بولنے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ، کہ جب تمہارا بچہ کچھ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کی زبان پر جو چیز لانی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کا کلمہ۔ ہم اپنے بچوں کو جب وہ 2.5 سال کا ہو جائے، جب وہ کچھ بولنے لگے، 3 سال کا ہو جائے، کچھ بولنے لگے، تو پہلی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے کہ اسے اپنے خالق کا یقین دلاؤ، اسے اپنے خالق کا پتہ بتلاؤ کہ تیرا خالق کون ہے، لا الہ الا اللہ، کہ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ خالق اور مالک ہے، رزق دینے والا وہ ہے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے جنہوں نے اس تربیت کا خیال رکھا ہے۔ انگلیوں پر گن سکتے ہیں کہ گنے چنے افراد ایسے رہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو پہلی چیز کلمہ سکھلاتے ہیں۔ یہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے نا۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام کو ماننے والے، ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کس چیز کا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ ہر چیز میں اپنی گفتار، رفتار، قول اور فعل میں اس کی اطاعت کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کو بھی معلق کر دیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی اتباع اور پیروی پر ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لوگوں سے، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اس محبت کا اظہار کرنے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے؟ فاتبعونی، میرے پیغمبر محمد کی پیروی کرنا ہے۔
تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتلا کر گئے ہیں کہ جب آپ کا بچہ کچھ بولنے لگے، اس کی زبان حرکت کرنے لگے، اس کی زبان سے الفاظ ادا ہونے لگے، تو آپ کو پہلی چیز جو اپنے بچوں کو سکھانی ہے وہ لا الہ الا اللہ، کہ روز اول ہی سے اس کی تربیت ہونی چاہیے۔ پھر آگے اور بڑھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دیکھیے کہ پورا نظام ہم کو دے دیا ہے، ہمیں کہیں بے سہارا نہیں چھوڑا۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے ابھی صرف نماز کا حکم دینا ہے، اس سے پہلے آپ اسے نماز کا حکم نہ دیں، گھر کی تعلیم سکھلائے۔ گھر کی تعلیم میں کیا ہوگا؟ اسے اللہ کا پتہ بتلائیے، اسے یہ بتلائیے کہ ہم جس پیغمبر کی پیروی کرتے ہیں اس کا نام یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بچہ 7 سال سے پہلے ہو تو اسے کھیلنے کودنے دیجیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی گھر کی تعلیم، کہ اس کے ساتھ کبھی کوئی کتاب پڑھ کر سنا دے، اچھے قصے اس کے سامنے ذکر کیے جائے، اور وعظ و نصیحت کی کتابیں اسے پڑھ کر سنائی جائے، تاکہ اس کے کانوں میں جب ایمان کی باتیں، اسلام کی باتیں اول دن سے پڑھے گی تو آپ کا بچہ آگے چل کر اس کا محتاج نہیں رہے گا کہ اسے کہیں جا کر تربیت حاصل کرنی پڑے، آپ کو فکر کرنی پڑے گی۔ ایک مولانا گزرے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طبیب میں، فن طب میں بھی مہارت عطا فرمائی، ان کا نام تھا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار۔ بڑے چھوٹی کے عالم گزرے ہیں اور بڑے پائے کے ڈاکٹر بھی۔ یہ فرماتے ہیں کہ اگر والدین کی یہ خواہش ہو کہ ہمارا بچہ سچائی، امانت داری، اچھے اخلاق سے متصف ہو، تو ہمیں یہ اقدام کرنا پڑے گا کہ ہم ان کے سامنے اپنے آپ کو اچھا بنا کر پیش کریں، ہم اپنی ذات کو عملی نمونہ بنا کر ان کے سامنے پیش کریں۔ بچہ جیسے ہمیں دیکھے گا وہی اعمال وہ کرے گا۔ آگے تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ بچہ ہرگز سچ نہیں بول سکتا جو اپنے والدین کو جھوٹ بولتا ہوا دیکھ رہا ہو۔ جس بچے کے والدین امانت میں خیانت کرتے ہو، خیانت کرنے والے ہو، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کا بچہ آگے چل کر امانت دار نکلے۔ ہاں اکا دکا نکل سکتے وہ اور بات ہے، لیکن جو تجربے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر والدین اچھے اوصاف سے متصف ہوں گے تو یہی اچھے اوصاف آگے چل کر بچوں کے اندر آئیں گے، بچوں کی گٹی میں یہ چیز بھر جائے گی، وہ اپنے دل و دماغ سے، اپنی آنکھوں سے جب اس کو دیکھیں گے، اپنے قلب میں بسائیں گے اچھے اعمال کو، تو وہ بھی اچھے اعمال کریں گے۔ لیکن اگر والدین کا یہ حال ہو کہ وہ بات بات پر جھوٹی باتیں کہہ رہے ہوں، وہ امانت میں خیانت کر رہے ہو، تو ہم ہرگز اس کی تمنا نہیں کر سکتے کہ ہماری اولاد بھی سچ بولے گی یا امانت دار ہو۔ تو دیکھیے کیسی گائیڈ لائن اسلام نے ہماری کی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 7 سال کا بچہ ہو جائے ابھی اسے صرف حکم کرنا ہے، اس سے پہلے حکم نہیں کرنا ہے، گھر کی تعلیم دیجیے۔ 7 سال کا ہو جائے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7، کہ جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دیجیے۔ ابھی مارنے کی ضرورت نہیں ہے، پیار، محبت اور شفقت کے ساتھ اس سے کہا جائے کہ یہ اسلامی فریضہ ہے، دینی فریضہ ہے، اسلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ چیز فرض کی ہے۔ تو آپ جب بچے کو سکھلائیں گے پیار محبت سے انشاءاللہ وہ کرنے لگے۔ اور اگر بچہ اس حکم پر عمل نہیں کرتا ہے تو اب کہا جا رہا ہے وَاضْرِبُوا عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نماز نہیں پڑھتا تو اب آپ کو اجازت دی گئی ہے، آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بچے کو ہلکی سی ضرب لگائے، معمولی سی اس کی پٹائی کرے، لیکن اتنی سخت پٹائی نہیں کہ بچے کے ہاتھ پیر پر نشان پڑ جائے، معمولی سی ضرب اس کے اوپر لگائی جائے، معمولی سی پٹائی کی جائے۔ 10 سال کے عمر میں یہ کہا جا رہا ہے
اور اسی کے ساتھ کہا گیا وَفَرِّقُوا بَيْنَكُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کی سونے کی جگہوں کو الگ کر دو۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ جگہ جگہ پر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی نظر آئے گی۔ اب دیکھیے، پہلے کہا کہ چھوٹا بچہ اور کچھ بولنے لگے کلمہ سکھلاؤ، اس کے بعد 7 سال کا ہو جائے پیار محبت سے نماز کا حکم دو۔ یہ صرف نماز کے حکم پر محمول نہیں، جتنی اچھی چیزیں آپ انہیں خیر خائی کے لائن سے جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ اس عمر میں پیار محبت سے سکھلانی ہے۔ 10 سال میں ہو جائے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اچھے اخلاق اس کے اندر نہیں ہے، بری صحبت اختیار کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، تو اسے مارنا ہے، لیکن معمولی سی مار، زیادہ مارنے پیٹنے کی ضرورت نہیں۔ یہ موقع بموقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم موجود ہے۔ ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا اَدِّبُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَى 3 خِصَالٍ، کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا ادب سکھلاؤ۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچے کے قلب میں پیوستہ کرنی، اور اس کے بعد وحب اہل بیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال، آپ کے جو خاندان والے ہیں، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کے بیٹے، آپ کے نواسوں کی محبت بچے کے دل کے اندر پیوستہ کرنی۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی وَتِلَاوَتِ الْقُرْآنِ، اور قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم پڑھنے والا بچے کو بنانا ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ حَمَلَةَ الْقُرْآنِ فِي ظِلٍّ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، اس لیے کہ قرآن کریم پڑھنے والے کل قیامت کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا عرش کے سائے کے علاوہ، تو اس بچے کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی جہاں تمام لوگ کسی سائے کی تلاش کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھنا سکھلائیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے، یا پھر قرآن کریم پڑھتے ہیں تو صرف رمضان کے لیے پڑھتے ہیں۔ ہم اس کی بارہا مثال دیا کرتے ہیں کہ آج کل معمول یہ ہو چکا ہے کہ قرآن کریم کا پڑھنا اور مساجد کا بھرنا یہ صرف رمضان کے ساتھ خاص ہے۔ یہ ہم نے سمجھ لی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی میں ایک یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ جب ہم نے رمضان المبارک میں اپنے آپ کو سنوار لیا، اپنے آپ کو اسلامی اوصاف سے متصف کر لیا، کرنے کے کام کرے، تو اب ہمیں استقامت اختیار کرنی ہے۔ استقامت کا کیا درجہ ہے؟ الاستقامت فوق الکرامت۔ آپ نے اللہ کے ولیوں کے نام سنے، کیسی کیسی کرامت کا ان سے ظہور ہوا، لیکن اس ولایت سے بڑھ کر مقام بیان کیا جا رہا ہے استقامت کا۔ استقامت کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی نیک کام کرنے لگے تو اس پر جم جائے، اس کو ہمیشہ کرتے رہے۔ ہم قرآن کریم کی تلاوت رمضان میں کر رہے تھے، اپنا مشغلہ بنا لے کہ زندگی بھر غیر رمضان میں بھی میں قرآن کریم کی تلاوت کروں۔ اس کی سمپل سی مثال یہ دیا کرتا ہوں جو میں کہہ رہا تھا، وہ یہ کہ کس طرح ہم بقرہ عید کے موقع پر جب اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو کس طرح ایمانداری کے ساتھ اپنے فریج کے اندر اپنے ذبح شدہ جانوروں کے گوشت کو رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ 6 مہینے تک ایمانداری کے ساتھ گوشت فریج کے اندر محفوظ رہتا ہے۔ اور ہماری عبادتوں کا یہ حال ہے کہ رمضان میں عبادت کر لی، رمضان گیا، اس کے بعد قرآن کریم بند، مسجد خالی۔ ایک شخص گزرے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ ایک بکرا خریدا تھا، محلے کے تمام افراد نے بکرے خریدے تھے اور تمام نے بقرہ عید کے موقع پر ذبح کر لی۔ یہ شخص خواب میں دیکھتے ہیں ایک مرتبہ کہ جنت میں بکرے کھیل رہے ہیں، لیکن یہ دیکھ کر مایوس ہوئے کہ ایک بکرا کنارے بیٹھا ہوا ہے، خواب میں دیکھ رہے۔ یہ ان کے پاس، اس بکرے کے پاس آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ تمام بکرے اس طرح کھیل رہے ہیں اور تو کنارے بیٹھا ہوا ہے، جا تو بھی ان کے ساتھ کھیل۔ یہ اسی صاحب کا بکرا تھا جو خواب میں دیکھ رہے، اسی صاحب کا بکرا تھا۔ تو اس بکرے نے، چونکہ وہاں پر تو ہر ایک مخلوق کو ہاتھ پیر کو زبان دے دی جائے، تو اس بکرے نے جواب دیا کہ میرا ایک لیگ پیس
آپ کے فریج کے اندر رکھا ہوا ہے، میں 3 پیروں کے ذریعے کیسے کھیل سکتا ہوں؟ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کتنا سنبھال کے اپنے گوشت کو رکھتے ہیں 6 مہینے تک، لیکن ہماری عبادتوں کا یہ حال ہے کہ رمضان میں مساجد بھری ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، اس کے بعد رمضان گیا تو تلاوت ختم اور مساجد خالی۔ یہ ہمارا مشغلہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تربیت اولاد کے سلسلے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، 10 سال کے آپ کے بچے ہو جائے پھر بھی نماز نہیں پڑھتے تو اب آپ کو معمولی سی پٹائی ان کی کرنی ہے اور نماز کا عادی بنانا ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والرجل راع علی اہل بیتہ، کہ آدمی سے اپنے ماتحتوں کے متعلق کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھے اولاد دی تھی، تو نے اپنی اولاد کو اچھائی کا، نیکی کے کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ قرآن کریم میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ۔ کیا مطلب ہے آگ سے بچانے کا؟ مفسرین کرام اس حدیث کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ یہ آگ ہے، نماز کا نہ پڑھنا گناہ ہے جو آگ ہے، آپ کو اس آگ سے بچانا ہے۔ اس کا طرز عمل یہ ہے کہ آپ خود بھی نیکی کرے، نماز پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، حج کرے، اور اپنی اولاد کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دے، نیکیوں کے کرنے کا حکم دے، تو گویا کہ آپ نے اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لیے۔ یہ جہنم کی آگ کتنے خطرناک ہے، ہم اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ ہم ہرگز یہ گوارا نہیں کریں گے کہ ایک بہت لمبی چوڑی آگ جل رہی ہو، دکھنے میں خوشنما معلوم ہوتی ہے، چھوٹا سا بچہ اسے ایک حسین منظر سمجھتا ہے اور اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ کیا ہم والد اپنی اولاد کے لیے گوارا کریں گے کہ میرا بیٹا اس آگ کی طرف بڑھے اور اس میں جل کر بھسم ہو جائے، ہلاک ہو جائے؟ کہ ہماری طبیعت، ہمارا دل اس کو گوارا کرے گا؟ ہرگز گوارا نہیں کرے گا۔ پھر ہماری طبیعت اس چیز کو کیسے گوارا کر رہی ہے کہ ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نیکی نہیں کر رہا ہے، اچھے کام نہیں کر رہا ہے، گناہوں کے کام میں پڑا ہوا ہے، موبائل میں گندی تصاویر، گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، اور نہ جانے اجنبی خواتین کے ساتھ باتیں کر رہا ہے؟ ہم اس چیز کو کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ اعمال اسے کل دنیا کی آگ سے 70 گنا خطرناک آگ کے اندر لے جائیں؟ پھر ہماری فکر کیوں نہیں ہو رہی کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں؟ ہم دنیا میں اسے آگ سے بچا رہے ہیں، لیکن ہم اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں کہ ہماری اولاد کل روز محشر جو آگ جلے گی، جہنم کی آگ جس میں گناہگاروں کو ڈالا جائے گا، کہیں ہماری اولاد اس میں نہ چلی جائے، اس کی فکر ہمیں کیوں نہیں؟ ہمیں فکر کرنی پڑے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں، معمولات میں دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اولاد کی تربیت کیا کرتے تھے۔ ہم اولاد سے محبت کریں، اس سے آپ کو کوئی منع نہیں، لیکن اولاد سے محبت اس قدر نہ ہو کہ وہ کوئی بھی غلط کام کرے ہم اپنی اولاد کو نہ ٹوکیں۔ یہ بہت غلط چیز ہے۔ اگر ہماری اولاد غلط کام کرتے ہوئے ہم اسے دیکھ رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اسی وقت اسے روکیں اور ٹوکیں۔ آپ کو بتا دیا، جب کم عمر کے ہو پیار محبت سے، کچھ زیادہ عمر ہو جائے پیار محبت سے نہیں مانتا ہے تو اپنا روب بٹھانے کے لیے معمولی سی پٹائی کی بھی اجازت دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر محبت کرتے تھے، ہم کیا وہ محبت کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے پیغمبر ہے، ساری کائنات کے نبی ہے، جن و انس تمام مخلوقات کے نبی ہیں، لیکن ان کا یہ عالم دیکھیے اپنے نواسے سے محبت کا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، روایتوں میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ آپ گھوڑے کی شکل اختیار کر کے گھٹنے کے بل، جس طرح ہم کرتے ہیں اس طرح بیٹھ جاتے گھٹنوں کے بل،
اور حسن و حسین کو اپنے اوپر سوار کرتے اور اس طرح گھر میں چکر لگاتے۔ بعض مواقع پر یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد ہوتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اٹھ جاتے ہیں اور اپنے نواسے کو اٹھاتے ہیں، پیار محبت میں بوسے لینے لگتے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، انہیں گود میں بٹھایا اور پیار و محبت کرنے لگے، اتنی محبت اور شفقت فرماتے تھے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ معمولی سی غلطی سرزد ہوئی، فوراً ٹوک دیا۔ ایک مرتبہ صدقے کی کھجور کہیں سے آ گئی، اور سید گھرانے کے جو حضرات ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ کا مال کھا نہیں سکتے، چنانچہ جو صدقے کی کھجور تھی وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے منہ میں ڈال دی۔ یہ نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چھوٹا سا بچہ ہے، فوراً کہا کف کف، عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں تھو تھو، یعنی اس چیز کو تھوک دے۔ اما علمت انا لا نأكل الصدقہ، اسے ڈانٹ رہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈانٹ رہے اور کہہ رہے ہیں کیا تجھے معلوم نہیں کہ ہم صدقے کا مال نہیں کھا سکتے؟ اس طرح تربیت فرمائی۔ حضرت اکراش ایک صحابی گزرے ہیں، وہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھا رہے تھے، ایک ہی قسم کا کھانا تھا۔ کھانے کے دوران حضرت اکراش سے یہ فعل سرزد ہوا کہ انہوں نے کھانے میں اپنے آگے سے بھی کھانا شروع کیا، اور کہیں ادھر سے کھا رہے، کبھی ادھر سے کھا رہے، کبھی سامنے سے کھا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے معلم ہونے کا حق ادا کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جب ایک طرح کا کھانا ہو، ایک ہی قسم کا کھانا ہو تو اپنے آگے سے کھانا چاہیے۔ پیار اور محبت سے سمجھا دی۔ یہ بات گزر گئی۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر سے حضرت اکراش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، اور مختلف قسم کی کھجوریں دسترخوان پر رکھی ہوئی ہیں۔ جو حضرات حج عمرہ کر کے آئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مکہ اور مدینہ میں کیسی کیسی کھجوریں ہوتی ہیں، تو مختلف قسم کی کھجوریں دسترخوان پر رکھی ہوئی۔ اب یہ اکراش جب آتے ہیں دسترخوان پر بیٹھتے تو صرف اپنے آگے سے کھا رہے ہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اپنے آگے سے کھایا کرو، انہوں نے اس کا ہی خیال رکھا اور اپنے آگے سے کھانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر دیکھا، اس کے بعد کہا کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر دسترخوان پر مختلف قسم کی چیزیں رکھی ہوں، جیسا کہ ہمارے یہاں افطار کے وقت مختلف قسم کے فروٹس رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ تلی ہوئی اشیاء رکھی ہوتی ہے، تو اس وقت اسلام کی کیا تعلیم ہے؟ ہر موقع پر آپ کو اسلام کی تعلیم ملے گی۔ آپ تاجر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے، تجارت کا طرز عمل موجود ہے، آپ کتاب خریدیے اور اس کو پڑھیے، کتاب ہے بہت ہی شاندار، خشبوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مارکیٹ میں کوئی زیادہ قیمت نہیں ہے، 120 روپے میں دستیاب ہے، اس کو خریدیے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معمولات ہو، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کس طرح کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالوں میں تیل کس طرح لگاتے تھے۔ ہمارے نوجوان بال رکھتے، ایک طرف کا بال بہت بڑا ہے اور آجو بازو کا بال بالکل چھوٹا ہے، یہ ہمارا طرز عمل نہیں ہے۔ بڑے بال رکھنا ہے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 قسم کا بال رکھتے تھے، وفرا، لما، جمہ۔ وفرا چھوٹے چھوٹے بال، بعض مرتبہ آپ کے بال کانوں تک آتے اور بعض مرتبہ آپ کے بال کندھوں تک آتے، تو حضور صلی اللہ علیہ، جس کو ہم کہتے ہیں زلفی بال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بالوں کو رکھنے کا طریقہ، سر میں تیل لگانے کا طریقہ، سر میں کنگھی کرنے کا طریقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں چلنے کا طریقہ، آپ کے سونے کا طرز عمل، آپ کی تجارت، تمام چیزیں موجود ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکراش سے کہا کہ جب مختلف قسم کا کھانا دسترخوان پر رکھا ہو تو آپ جس طرح سے کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، کبھی یہاں سے کھائیے، کبھی اس چیز کو کھائیے، کبھی اس چیز کو کھائیے۔ تو دیکھیے تربیت کا کتنا خیال رکھا ہے اسلام نے۔ اس لیے ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو
جس طرح کہ ہم چاہتے ہیں کہ جہنم دنیا کی آگ خود سے نہ لگے، اسی طرح ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے کہ کل قیامت کے دن جب سوال و جواب ہوگا اور بدعمالیاں کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ہماری یہ فکر ہو کہ ہماری اولاد کہیں اس جہنم کا ایندھن نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو جہنم دہکائی جائے گی، بھڑکائی جائے گی، اس کے لیے لکڑیاں اور کوئلے نہیں ہوگے۔ ارشاد فرمایا وقودها الناس والحجارہ، کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، انسانوں اور پتھروں کے ذریعے اس آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ اس لیے ہم اس بات کی فکر کریں کہ کہیں ہماری اولاد غلط راستے پر چل کر، برائیاں کر کے، جہنم والے راستے اختیار کر کے، بدعمالیاں کر کے اس جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ اس لیے روز اول ہی سے تربیت کرنی ہوگی۔ اس میں بنیادی چیز یہ کہ ہم جس وقت حمل سے ہو ہماری بیویاں، اسے اس بات کا حکم دے کہ کچھ قرآن کریم پڑھ لیا کر۔ ہم دیکھتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں فضائل اعمال۔ شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ان کے والد صاحب گزرے مولانا یحییٰ صاحب، بڑے پائے کے عالم تھے وہ بھی۔ ان کی والدہ مولانا یحییٰ صاحب کی یعنی شیخ زکریا کی دادی، وہ فرماتی ہیں کہ جس وقت یہ چھوٹے تھے اور دودھ پیتے تھے میں بکثرت قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ جب انہوں نے کچھ بولنا سیکھا تو انہیں 6 رکوع قرآن کریم کے یاد تھے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ ماں کے نیک ہونے کی برکت ہے۔ اس لیے ہم بھی اس بات کا خیال رکھیں۔ بس اتنی سی بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آج ہماری مصروفیات بہت بڑھ چکی ہے، ہم بہت زیادہ مصروف ہیں، لیکن ہم اپنی اولاد کی فکر کے لیے 5 سے 10 منٹ وقف کر دیں۔ 24 گھنٹے میں سے 5 سے 10 منٹ ہر شخص اپنی اولاد کے لیے نکال سکتا ہے، جس میں ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، ہم اسے کلمہ پڑھنا سکھائیں، ہم اسے نماز کی تعلیم دیں، ہم اسے اسلام کی تاریخ بتائیں، جو اسلام کی تاریخ بڑی مست کر کے پیش کی جا رہی ہے۔ ہم جنگ بدر کے واقعے ان کے سامنے ذکر کریں، صحابہ کرام کی بہادری کے واقعات ذکر کریں، ہم صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد اور جو اسلامی سلاطین گزرے ہیں جن کی بہادریاں مسلمانوں کے علاوہ انگریز بھی اس کو گردانتے ہیں اور جانتے ہیں، ان چیزوں کو بیان کریں اور ان کی تربیت کے لیے تھوڑا سا وقت اپنا فارغ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق و سعادت مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا